وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر تاخیر کا شکار۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس 3 بجے شروع ہونا تھا جو تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار وزیر اعظم چیمبر پہنچ گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیشل سیکریٹری قانون سازی بھی اسحاق ڈار کے ہمراہ ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر تاخیر کا شکار۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس 3 بجے شروع ہونا تھا جو تاحال شروع نہ ہو سکا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود۔ خالد، بتائیے گا کیا وجہ ہے تاخیر کی، کیوں اجلاس شروع نہ ہوا؟ جی دیکھیں جی، ابھی جو کابینہ کا اجلاس تھا اس کا ٹائم 3 بجے تھا۔ صبح 11 بجے کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا گیا، کیونکہ کل حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح 11 بجے ہوگا اور اس میں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ منظور کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ مشاورتی عمل شروع ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی اور پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس کا ٹائم 3 بجے جب شفٹ کیا گیا کہ 3 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد آئینی ترامیم کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ لیکن ابھی تک وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک اسپیشل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، جس میں حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں بیٹھی ہیں اور ایک لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے تاکہ ترامیم کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے ہو جائے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کی ترامیم کو شامل کر لیں تو اجلاس بروقت شروع ہو سکتا ہے۔ جی خالد محمود، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتاتے ہیں پارلیمنٹ کے ایوانوں میں سیاسی ہلچل جاری ہے۔ حکومت آئینی ترامیم کے لیے متحرک دکھائی دیتی ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ اسامہ اقبال پارلیمنٹ ہاؤس کی سرگرمیوں سے متعلق بتائیں گے، جبکہ اسلام آباد میں مولانا کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں نعیم اصغر۔ سب سے پہلے جانتے ہیں اسامہ اقبال سے۔ اسامہ اقبال، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں، بتائے گا پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ کچھ دیر پہلے آیا تھا، خصوصی کمیٹی میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کی ایکٹیویٹیز تھیں اب وہ صبح سے ہی شروع ہو گئی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حکومتی نمائندے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رابطے تھے وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے ہو رہے تھے۔ ابھی جو ہے وہ خصوصی طور پر ایک پارلیمنٹ جو قومی اسمبلی کی ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے خصوصی کمیٹی، اس کا اجلاس جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا، جس میں حکومتی نمائندے اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے وہ بھی اس میں شریک تھا۔ اس میں جو تھا وہ حامد رضا، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور جو دیگر پی ٹی آئی کے ارکین تھے وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ اس میں شریک تھے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ مشروط ایک عندیہ دیا گیا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ ان کی آئینی ترامیم مان لیتی ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ حکومت کی آئینی ترامیم مان سکتے ہیں۔ یہ پاکستان ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ رائے وہاں پر کمیٹی میں پیش کی ہے، جس کے بعد جو تھی ایک مشاورت ہم نے دیکھی شروع ہو گئی تھی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور محسن نقوی جو تھے اپنے چیمبر میں بیٹھ کر ان کی ملاقات شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار جو تھے وہ گئے اور انہوں نے ملاقات کی ان کے ساتھ، پھر دوبارہ اسحاق ڈار جو تھے وزیر اعظم سے ملنے گئے۔ تو یہ ایک سیاسی ہلچل چل رہی ہے، جس میں جس کا مین آغاز جو ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اگر ان کی آئینی ترامیم کو مان لیا جاتا ہے تو وہ بھی حکومت کی جانب سے جو آئینی ترامیم پیش کر رہی ہیں ان کو مان لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، نعیم اصغر، آپ بتائے گا کہ مولانا کے ہاں کیا سرگرمیاں پائی جا رہی ہیں؟ حکومتی وفد آیا ہے ان سے ملاقات کے لیے، اور جو حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ مولانا کی حمایت حاصل ہو گئی ہے انہیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے سیاسی ماحول میں اس وقت شدید گرما گرمی کی سچویشن ہے، اور کل سے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ کل یکے بعد دیگر مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف حکومتی وفود سے، اور اس کے بعد اپوزیشن بھی یہاں پر آئی۔ گزشتہ شب سب سے پہلے حکومتی وفد آیا، جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر داخلہ سید محسن نقوی یہاں پر آئے۔ انہوں نے مولانا سے گفتگو کی اور سیر حاصل گفتگو کے بعد یہ لوگ یہاں ہی موجود تھے کہ پی ٹی آئی کا وفد بھی آ گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کا وفد یہاں سے جب انہوں نے دیکھا کہ حکومتی وفد یہاں پر موجود ہے تو وہ چلے گئے، اور اس کے بعد جب حکومتی وفد ملاقات کے بعد یہاں سے گیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے وہ یہاں پر پہنچے۔
और जो ये बताते चलें कि हुकूमती वफ्द जब यहाँ पर आया था और जो यहाँ से गया तो JUI की जानिब से उसके आने की इत्तला नहीं दी गई और उसकी वीडियो भी जारी नहीं की गई। जबकि जब PTI का और हुकूमती वफ्द जब यहाँ से निकला तो उन्होंने भी मीडिया से बात नहीं की। जबकि PTI का वफ्द जो ही यहाँ पर पहुँचा तो JUI के ऑफिशियल मीडिया सेल से उसकी फुटेज भी जारी हुई और ये भी बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने उनका इस्तकबाल किया है। ताहम उसके बाद जब PTI का वफ्द यहाँ से चला गया तो उसके बाद मोहसिन नकवी दोबारा से आ गए और इसके साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर आए, उनकी भी मुलाकात हुई। ये मुलाकात रात गए तक जारी रही और तकरीबन रात 3:30-4 के दरमियान बिलावल भुट्टो यहाँ से गए। आज अभी तक तो इस मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर कोई सियासी हलचल नहीं नजर आ रही, लेकिन ये कहा जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि मौलाना को मनाने की कोशिश की जा रही है दोनों जानिब से, हुकूमती साइड से भी और अपोजिशन साइड से भी। जी मौलाना को मनाने की कोशिश की जा रही है। नईम असगर और उसामा इकबाल, आप दोनों का शुक्रिया।